شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج جس عظیم شہید اور شخصیت کا تذکرہ ہم کرنے والے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کا نام ہے سفیر انقلاب شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی۔ ڈاکٹر سید محمد علی نقوی لاہور کے علاقے علی رضا آباد میں 1962 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سید امیر حسین نجفی نجف اشرف میں دینی تعلیمی سلسلے میں مقیم تھے۔ شاید یہی خوش قسمتی تھی کہ عالم زادہ ہونے کی وجہ سے نجف اور کربلا کی فضائیں جذب کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ اپنے والدین کے ساتھ رہتے ہوئے ابتدائی تعلیم کینیا کے دارالخلافہ نیروبی سے حاصل کی۔ اس کے بعد والدین کے ہمراہ تنزانیہ اور یوگنڈا کے دارالخلافہ کمپالا آنا پڑا اور اپنے سینئر کیمبرج کا امتحان اچھے نمبروں سے کمپالا میں پاس کیا۔ بعد ازاں انٹر پری میڈیکل گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا۔ اس کے بعد پاکستانی قدیمی اور معروف کنگ ایڈورڈ کالج سے MBBS کیا اور نوکری سرکاری سروسز اسپتال میں کی۔ دوران ملازمت علامہ اقبال میڈیکل کالج میں استاد کے فرائض بھی انجام دیے۔ زمانۂ تعلیم میں ایک اچھے مقرر ہونے کے علاوہ کھیل میں جوڈو کراٹے تیراکی گھڑ سواری اور نشان بازی میں بھی شرکت کی اور اسکاؤٹ کی تعلیم و تربیت بھی حاصل کی۔ زمانۂ طالب علمی ہی میں آپ نے ضرورت کو محسوس کیا کہ وطن عزیز کے مستقبل کے معماروں کی دینی اور فکری نشوونما کے لیے ایک ایسی تنظیم کی ضرورت ہے جو اسلامی افکار کی ترجمانی کرے۔ اسی لیے شہید نے ایک طلبہ تنظیم کی بنیاد رکھی جو آج پوری دنیا میں امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے نام سے جانی جاتی ہے۔ شہید نے اس تنظیم میں شمولیت اور عہدیداروں کو یوں بیان کیا: دوستو، حلف صرف ایک سال کا نہیں بلکہ حلف کا تعلق پوری زندگی سے ہوتا ہے۔ شہید کے فلاحی کاموں کی ایک طویل فہرست کے علاوہ بے تحاشا عملی اقدامات ہیں۔ سرزمین ایران پر انقلاب ایران، ولایت فقیہ اور فکر امام خمینی کو پاکستان میں متعارف کرانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اسی ہی وجہ سے ان کا نام سفیر انقلاب پڑا۔ پاکستان میں پہلا یوم مرد آباد امریکہ 16 مئی کو شہید عارف الحسین الحسینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے منایا گیا۔ اس جلوس کے دوران شہید نے اپنے دوستوں کی مدد سے ایک طویل بینر جس پر امریکہ مرد آباد لکھا گیا تھا لاہور کے معروف کاروباری مرکز الفلاح بلڈنگ کے اوپر لگایا۔ یہ وہ واقعہ تھا جس کی بنا کے بعد زیادہ شہادت نعرہ لگایا گیا۔ ڈاکٹر کا نعرہ یاد ہے، امریکہ مرد آباد ہے۔ اسی دوران قائد انقلاب اسلامی امام خمینی بت شکن نے صدائے حلم ناصرین سننا بلند کیا: جو شخص جنگ کی طاقت رکھتا ہو محاذ پر جائے۔ بس اس فرزند زہرا نے آخری امام کے حقیقی نائب کی صدا پر پاکستان سے لبیک کہا اور محاذ جنگ میں ایران کے شہر شلمچہ میں طبی خدمات سر انجام دی۔ جب دوران حج ایرانی حاجیوں کو شہید کیا گیا تو اگلے سال ایران سے کوئی حاجی حج بیت اللہ کو نہیں گیا۔ اسی سال ڈاکٹر صاحب نے کچھ دوستوں کے ہمراہ ایک ٹیم تیار کی جو دنیا کے مختلف کونوں سے حج کے دوران جمع ہوئے تھے، جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ حجاج کرام کو شیطانی دورہ سے واقف کرانا تھا۔ اس موقع پر ان افراد نے اپنے احرام پر مرگ بر امریکہ لکھا ہوا تھا ہوا میں لہرائے اور صدائے احتجاج بلند کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ شام ایرانی نشریات سے یہ خبر نشر کر دی گئی کہ آج سعودی عرب میں عالمی سامراج امریکہ کے خلاف مظاہرہ ہوا۔ بعد ازاں آپ کو آپ کے دوستوں کو سعودی جیل کی سختیاں برداشت کرنی پڑی۔ جب کسی دوست نے آپ سے دوران جیل سزاؤں کی تکلیف کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا: اگر ہماری اس کوشش سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو چند ساز بھی سکون میسر ہو جائے تو یہ صعوبتیں کچھ بھی نہیں ہیں۔ ڈاکٹر شہید نقوی کو امام خمینی سے ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، جس کو شہید کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ مجھے امام کی دستبوسے کی لذت کا سرور تازیست نہیں بھولے گا۔ آپ کو اپنی سرخ موت کا یقین تھا اور آخری ایام میں دوستوں کہتے تھے: میں نہیں چاہتا کہ ضعیفی میں کھانس کھانس کر مروں، خدا میری زندگی کو میری متحرک زندگی سے متصل کر دے۔ 40 برس بیت گئے اور ابھی تک شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ لگتا ہے میرا کوئی عمل خدا کو پسند نہیں آیا۔ آپ کو یقین تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، جس کا اندازہ اس فقرے سے لگایا جا سکتا ہے جو اپنے وصیت نامے میں تحریر کیا: میری لاش کا پوسٹ مارٹم نہ کیا جائے اور نہ ہی میرے جنازے پر تنظیمی، اجتماعی اور احتجاج کیا جائے۔ آخر یہ عبد خدا جس چیز کا متمنی تھا اس ہدف تک پہنچ گیا اور طاغوتی طاقتوں اور شیطان بزرگ امریکہ کے حامی اور ایجنٹ جب آپ کی فکر کا مقابلہ نہ کر سکے تو 7 مارچ 1995 کو آپ کے ایک رفیق باوفا تقی حیدر کے ہمراہ صبح 7:30 بجے کے قریب آپ کے گھر کے نزدیک یتیم خانہ چوک پر کلاشن کاف کی گولیوں سے نشانہ بنایا اور آپ شہید ہو گئے۔
اور ایک ایسے سرخ موت سے ہمکنار ہوئے جس کی تمنا ہمیشہ کرتے رہے، اور اپنے مولا علی علیہ السلام کی طرح اس کی تلاش میں رہے اور بالآخر اسے پا لیا۔ ڈاکٹر شہید کا وصیت نامہ۔ بسم رب شہدا۔ موت کی جانب سفر تیزی سے ہو رہا ہے۔ کئی ایک ایسے موقع دیکھنے کو ملے جو انسان کے لیے عبرت کا کام دیتے ہیں، مگر افسوس کہ وہ سبق حاصل نہ کر سکا اور دوسروں کی طرح۔ بالآخر وہ وقت آن پہنچا۔ کاش موت سے نہ بھاگے ہوتے، کاش عشق خمینی میں شمولیت اختیار کی ہوتی، تو شاید پاک و پاکیزہ نوجوانوں کے صدقے ہم بھی بخشش کا کوئی سامان لے جاتے۔ بہرحال یہ سب باتیں اب رہ گئیں اور ہم ایک لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔ التماس دعا، میں وصیت کرتا ہوں مجھے اپنے آبائی قبرستان علی رضا آباد میں دفن کیا جائے، جنازے میں تاخیر نہ کی جائے، پوسٹ مارٹم نہ کروایا جائے، اور اس موقع پر کسی قسم کا تنظیمی اجتماع نہ کیا جائے۔ میری ملکیت ظاہری میں اگر کوئی شخص یا تنظیمی دعوے دار ہو تو اسے ضرور پہلے اس کا حق دیا جائے۔ آخری گزارش، خوش بختی ہے ان لوگوں کی جو باصلاحیت اور باشعور لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، اور ہلاکت ہے ان کے لیے جو اپنے سے کم تر کے ماحول میں پروان چڑھتے ہیں۔ اپنی اہلیہ محترمہ کا شکر گزار اور بچوں سے پر امید، تمام دوستوں سے ان کے توقعات پر پورا نہ اترنے کی وجہ شرمسار ہوں۔ والسلام، محمد علی نقوی، 1 اپریل 1992۔